معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وہ طاقت اور وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ جو وہ طاقت اور قدرت اللہ نے جتنی بھی دوسری مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے اندر وہ طاقت اور اس طرح کی قدرت نہیں جس طرح کی اللہ نے اپنی اس مخلوق اشرف المخلوقات انسان کو عطا کی ہے۔ اور اس انسان اشرف المخلوقات کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دے دیا کہ وہ اس کو سجدہ کریں، آپ خود اندازہ لگائیں اس کی اہمیت کا اور اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا کہ اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو کہ وہ بھی اس انسان کو سجدہ کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راز ہیں کہ اس نے اسی اپنی مخلوق کے اندر ہی اپنے خلفاء اور اپنے پیغمبر اور اپنے رسولوں کو بھیجنا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں، اور ان انبیاء میں، ان رسولوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا۔ تو قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو پکارا اس کے نام سے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو یا ابراہیم، اگر نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، بلانا مقصود ہوا تو یا نوح، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلانا مقصد تھا تو یا عیسیٰ ابن مریم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانا مقصد تھا تو فرمایا یا موسیٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فرمانا یحییٰ۔ تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے پکارا۔ یہ سارا قرآن کے اندر مذکور ہے۔ لیکن جب آخری نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب یاد کیا اور پکارا تو پھر نام سے نہیں پکارا، بلکہ فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر والضحیٰ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح القابات کے ذریعے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر فرمایا اور اس کو یاد کیا۔ تو لہٰذا کوئی تو خاصیت ہے، کوئی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سے نہیں پکارا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے خود فرما دیا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کہ ہم نے بے شک آپ کو شاہد، گواہ بنا کر بھیجا، وَمُبَشِّرًا، خوشخبری سنانے والا، وَنَذِيرًا، اور ڈر سنانے والا۔ کہ گواہ بھی بنایا، گواہ بنا کر بھیجا، کس کا؟ اپنی خدائیت کا، کہ میں رب ہوں، میرے اوپر تم نے ایمان لانا ہے، میرا کلمہ پڑھنا ہے، میری وحدانیت کا اقرار کرتے رہنا ہے، اور اسی ہی کے اوپر ساری زندگی قائم رہنا ہے، توحید کے اوپر۔ اور خوشخبری سنانے والا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرے گا، اس کے رستے پر چلتا رہے گا، اس کو خوشخبری بھی سنانی ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار۔ اور کئی صفات کے ذریعے
کہ جو ان صفات کا حامل ہوگا ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ان کو بھی خوشخبری دے دیں، جو والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں وہ بھی خوشخبری کے مستحق ہیں، جو حق کو پورا کرنے والے ہیں وہ بھی خوشخبری کے مستحق ہیں، جو کسب حلال حلال کھانے والے ہیں، حلال کمانے والے ہیں، وہ بھی خوشخبری کے مستحق ہیں، کہ جو اس طرح کی صفات کے حامل ہیں ان کو خوشخبری سنا دیں۔ وَنَذِيرًا، اور ان کو ڈر بھی سنا دیں کہ جو بہک گئے، گمراہ ہو رہے ہیں، راستے سے پھسل رہے ہیں، واپس راستے پر نہیں آ رہے، ان کو آپ ڈر بھی سنا دیں کہ ان کا انجام پھر کیا ہوگا۔ تو اس کے اندر ایک بڑی ایک پتے کی بات ہے کہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اس آیت کے اندر ہمیں یہ بھی پڑھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گواہ بنایا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بھی بنایا۔ تو یہ چھوٹی سی چیز کے اوپر بندہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ جب ڈر سنانے والا سنانے والے آئے ہیں تو پھر اس کے اندر رحمت کا پہلو کہاں گیا؟ کہ رحمت کا پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ سائے رحمت ہی رہتا ہے، اس کے اندر ڈر کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ تو یہاں پہ تو یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ڈر سنانے والے ہیں، تو حقیقت میں ڈر سنانا بھی رحمت کا ہی باعث ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی کو روکے گا کسی شے سے تو حقیقت میں وہ اس کی طرفداری ہی کر رہا ہے، وہ اس کو بڑے نقصان سے بچا رہا ہے، اس لیے اس کو ڈر سنا رہا ہے، تو وہ بھی حقیقت میں رحمت ہی ہوتی ہے۔ یہ میں کئی بار میرے خیال میں بات یہ کر چکا ہوں کہ اگر والد بھی اپنے بچے کو روکتا ہے تو حقیقت بعض اوقات تو بچے کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا دشمن لگتا ہے، کہ مجھے اس بات سے منع کرتا، ہر جگہ ہر شے پہ مجھے ٹوکتا ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کو بڑے نقصان سے بچا رہا ہے، تو وہ بھی ایک رحمت کا ایک پہلو ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ڈر سنانے والے آئے کہ اگر وہ قرآن پاک کتاب ہدایت نازل ہو چکی، ہر شے واضح ہو چکی، تو اب بھی کوئی سیدھے راستے سے بھٹکتا ہے اور لوگوں کا حق مارتا ہے، زیادتی کرتا ہے، منصف نہیں، انصاف پسند نہیں ہے، زیادتی کرتا ہے، تو ان کا بھی انجام پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ تو لہذا اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ ڈر سنا کر رب تعالی کے عذاب سے ان کو بچا رہے ہیں، اور فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لے آؤ باللہ ورسولی، اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر، تم کیا کرو؟ ایمان لے آؤ۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم اور ان کی توقیر کرو۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اب اس کے اندر تین چیزیں مل رہی ہیں اس آیت کے اندر، اگر غور کریں کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کے اندر، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر اور اپنے رسول پر ایمان لانے کا تذکرہ کیا ہے، یہی تو ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول پر بلیو کرنا، فوا رکھنا، ایمان، یہی ایمان ہے، کیونکہ اس کے اندر ہی اگر کوئی دراڑ ہو تو وہ پھر اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، لہذا یہ بنفسی ہی کیا ہے؟ یہ اصل اور بنیاد ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ نے ذکر فرما دیا کہ اپنے رسول کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔
ان کا ادب بجا لانا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر عبادات کا جو ذکر کیا وہ پھر اس تعظیم کے بعد کیا ہے کہ وَتُسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری پاکی بیان کرو صبح و شام۔ تو لہٰذا پہلے جو یہ ترتیب کے ساتھ جو شے بیان کی ہے، دیکھیں اس کے اندر ترتیب کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ترتیب کے ساتھ چیزوں کو ذکر کیا اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اس کے بعد میرے رسول کی تعظیم و توقیر کرنا، اور پھر عبادات کو بجا لانا۔ لہذا معلوم ہوا کہ کوئی شخص ساری زندگی عبادات کرتا رہے اور اللہ کے رسول کی تعظیم و توقیر نہ کرتا ہو، وہ بھی بیکار ہے۔ تو وہ بھی عبادات اس کی رد کی جا سکتی ہیں، واپس اس کے منہ پہ ماری جائیں گی وہ عبادات، کہ اگر اس کے دل کے اندر رسول کی تعظیم و توقیر نہ ہوگی۔ تو لہذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کرنا، یہ فرض عین۔ اور حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا سی تحقیر، یہ بھی کفر کا باعث بن جاتی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں 3 باتیں کا ذکر کیا، اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ تو یہاں پہ بھی وہی ترتیب اللہ نے قائم رکھی ہے کہ کیا کرو، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یعنی سب سے پہلے کیونکہ ایمان نہ ہو تو باقی کوئی شے کی ویلیو نہیں رہ جاتی، لہذا ایمان تو اصل ہے۔ ہر عبادات کی، ہر شے کی اصل کیا ہے؟ ایمان ہے۔ کہ پس وہ جو ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرُوهُ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے ہیں، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کرتے ہیں اس نور کی کہ جن کے ساتھ رسول نازل کیے گئے ہیں، یعنی کتاب ہدایت قرآن مجید، کہ یہ ایک نور ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ ایک نور ہے، کہ وہ پھر اتباع کرتے ہیں اس شے کی جس کے ساتھ رسول نازل کیے گئے، یعنی کتاب کی۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اسی ترتیب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قائم رکھا کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں، رسول کی تعظیم کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے؟ اتباع کرتے ہیں قرآن پاک کی۔ تو لہذا قرآن کی اتباع حقیقت میں کیا ہے؟ عبادات کا حصہ ہے، کہ یہی کتاب ہمیں نماز کا حکم دیتی ہے، یہی کتاب ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیتی ہے، یہی کتاب ہمیں حج کا فرضیت کا بتاتی ہے، اور باقی جتنی عبادات ہیں، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ عبادات سے بھی پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا جو ہے وہ مقام ہے، اور پھر اس سے پہلے ایمان ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے بنیاد کیا ہوئی؟ ایمان، اور ایمان کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا، اور پھر اس کے بعد عبادات ہیں۔ تو لہٰذا کوئی شخص ساری زندگی عبادت کرتا رہے لیکن اس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ ہو، اس کا ادب نہ ہو، تو وہ عبادات بیکار ہے۔ اور اسی بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بھی تم بلند نہ کرو۔
اصوات النبی، نبی کی آواز کے اوپر. یہ بھی بے ادبی بن جائے گا کہ نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کر لینا کیا بن جائے گا؟ اچھا کس طرح کی بے ادبی بنے گی؟ یہ خود بتایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَجْهَرُ اللَّهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ. اس طرح کی بے ادبی بن جائے گی، اس طرح کی بے ادبی بن جائے گی کہ تمہارے اعمال سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، تمہیں علم بھی نہیں ہوگا. سارے اعمال، دن رات روزہ رکھتے رہے، عبادات کرتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، عبادات سب کچھ کرتے رہے، لیکن رسول کی تھوڑی سی بھی بے ادبی کر دی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال کیسے ضائع ہو چکے ہیں، سارے برباد ہو چکے ہیں تمہارے اعمال، ختم، زیرو ہو گئے. تھوڑی سی بھی بے ادبی ہو گئی. اور فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ، اب اس کا اپوزٹ سائڈ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں عند رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ہاں، دھیمی آواز میں بولتے ہیں، ادب کے ساتھ بولتے ہیں، جی پست آواز کے ساتھ بولتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ان کے دلوں کا امتحان لیتا ہے کہ کس کے دل کے اندر کتنا تقوی ہے. لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور انہی کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، اور انہی کے لیے رزق کریم ہے، کہ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، دلوں کے اندر تقوی ہے، رسول کریم کی تعظیم و توقیر ہے، انہی کے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے بخشش کا پروانہ انہی کے لیے جاری کیا ہوا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس شے کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام اور ان کی تعظیم اور اجلال و اکرام کی تعلیم جو ہے وہ بتائی ہے. اور پھر جب صحابہ کرام نے اس پر پورا عمل کیا اور خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض و معروض کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دھیمی آواز میں بولتے، پست آواز میں بولتے، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ ہے ادب کا تقاضا. اور جنہوں نے ادب نہیں کیا ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے عقل کہا ہے، کہ جن کے پاس کوئی عقل نہیں ہے. اور فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ جو آپ کو حجرات کے باہر سے آواز دیتے ہیں، باہر آ کے کسی کو آواز دینا کہ فلاں باہر آ جاؤ، فلاں باہر آ جاؤ، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ نے فرمایا کہ اکثر لوگ تو عقل ہی نہیں رکھتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کاش کہ بہتر ہوتا ان کے لیے کہ وہ صبر کرتے حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے آتے. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا. آئے تو وہ باہر سے آوازیں کسنے لگ گئے، یا محمد یا محمد. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. یعنی اتنی بھی گستاخی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں بھائی، اور پوری آیت ذکر کر دی کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ صبر کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ خود جب آرام سے فارغ ہو جاتے تو خود باہر تشریف لے آتے، پھر وہ اپنی عرض و معروض کرتے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ صبر کر لیتے.
تو یہ جو آیت ہے حقیقت میں وفد بنی تمیم کے بارے میں نازل ہوئی ہے. جب وہ دوپہر کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر پکارنا شروع کر دیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہ تشریف لائے، اس پر فرمایا گیا کہ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا یہ ادب کے خلاف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور مقام پہ بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھایا کہ یہ الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی استعمال فرمائے. وہ کیا تھا کہ راعنا. راعنا کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب گفتگو فرماتے تو بعض اوقات فرما دیتے تھے راعنا، کہ ہمارے اوپر ہماری رعایت فرمائیے. اب دیکھا جائے تو یہ لفظ کوئی ادب کے خلاف نہیں ہے کہ ہماری رعایت فرمائے اور ہمیں بات دوبارہ سمجھا دیں، یا کوئی کام ہے اس کے اندر رعایت فرما دیں، تو یہ ادب کے خلاف تو نہیں تھا. لیکن اللہ نے اس لفظ سے کیوں منع کر دیا؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ اس لفظ سے مذاق اڑانا شروع کر دیا. انہوں نے وہ اسے مضحکہ خیز اس کو الفاظ استعمال، بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی لفظ ہوتا ہے، ہوتی تو لفظ ٹھیک ہے لیکن لوگ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں. تو اسی طرح یہود و نصارہ نے بھی کیا، انہوں نے اسی لفظ کو راعنا کو مذاق بنا لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت کو، صحابہ کرام کو بھی منع فرما دیا کہ راعنا کے لفظ سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں پکارے گا، کوئی نہیں استعمال کرے گا یہ راعنا لفظ، بلکہ کیا کہیں گے؟ وقولوا انظرنا واسمعوا. اب آپ راعنا نہیں کہیں گے کیونکہ یہ اب ان کا لفظ مضحکہ خیز بن چکا ہے کہ یہ بے ادبی ہو جائے گا. اگر کہنا ہے تو کہو انظرنا، ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے. اب یہ لفظ استعمال کرنا ہوگا، راعنا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بے ادبی ہے. تو دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس انتہا درجہ کی آداب ملوز خاطر رکھنے کی تلقین ہمیں ملتی ہے، وہ بھی قرآن پاک کے اندر. اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو برقرار رکھا ہے کہ خود بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سے نہیں پکارا، باقی سارے انبیاء کو پکارا، یا ابراہیم، یا نوح، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا موسیٰ، لیکن یا محمد نہیں کہا. یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل والضحیٰ، اس طرح کے القابات سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا ہے. تو لہذا معلوم ہوا کہ تھوڑی سی بھی بے ادبی، وہ لفظ بھی کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کا شبہ بھی پیدا کرتی ہو، وہ بھی منع ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو طٰہٰ، یاسین، یا ایھا النبی، یا ایھا رسول کے القابات سے پکارا ہے. تو محترم حضرات دیکھا جائے تو اسی طرح پہلی امتیں بھی اپنے نبی کو نام سے پکارتی تھیں، یعنی چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، کسی بھی نبی کی امت جو تھی وہ اپنے نبی کو ان کے نام سے پکارتے تھے. جیسے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، نام سے پکارا ان کی امت نے. اور فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، حواری جو لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے، انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے نام سے پکارا، عیسیٰ ابن مریم. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو حکم دے دیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کو ایسے نہیں بلا سکتے کہ جیسے تمہارا بعض دوسرے لوگوں کو پکارتا ہے. وہ الفاظ نہیں ہوں گے آپ یہاں، کیونکہ اس میں بھی ہلکی سی بے ادبی کا شائبہ ہے. جیسے تمہارا بعض دوسرے بعض لوگوں سے ملتے ہیں، دوست سے، بڑوں سے جیسے پکارتے ہیں، وہ الفاظ اب یہاں پہ استعمال نہیں ہوں گے. لا تجعلوا دعاء الرسول،
رسول کو بلانا ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے تمہارا بعض کو بلاتا ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا جائے تو عام لوگوں کی طرح ذاتی نام لے کر نہیں پکارا جائے گا، یا محمد یا احمد کہہ کے نہیں، بلکہ ادب و تکریم تعظیم کے ساتھ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا نور اللہ، یا جد الحسن والحسین، یا خاتم النبیین، اس طرح پکارا جائے گا. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اگر ہم جب دیکھیں تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی اپنی قوم میں جب واپس آئے تو آ کر کہا، اے قوم، خدا کی قسم مجھے بادشاہوں کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں میں گیا، کیسر و کسریٰ کے درباروں میں میں گیا، لیکن جیسی تعظیم، جیسی تکریم میں نے اصحاب محمد میں دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھی. اتنے ادب کے ساتھ، کوئی نام سے بھی نہیں پکارتا، جی یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، یا رحمت للعالمین کہہ کے پکارتے ہیں. اتنی تعظیم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں بھی نہیں دیکھی ہے جتنی تعظیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کرتے ہیں. اللہ اکبر. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی درجہ ادب و تکریم کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر بلغم بھی پھینکتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو بھی فرماتے ہیں تو وضو کے پانی کو پانے کے لیے صحابہ کرام آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پانی بھی ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم اپنے جسموں پہ مل لیں. اتنی حد درجہ کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی زبان سے الفاظ پورے کر نہیں پاتے کہ صحابہ کرام پہلے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور حتیٰ کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح خدمت کی کہ رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھتے شب بیداری کرنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے، تو وہ صحابی بھی اٹھ جاتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرواتے. تو ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مانگ اے صحابی، کیا تو مانگتا ہے؟ آج جو بھی تو کہے گا تیری دعا پوری کی جائے گی. اب یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ کرنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، بلکہ مذاق میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی اگر غلط بات کہے تو وہ بھی جھوٹ ہے. مذاق میں بھی کوئی جھوٹ بولے تو وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا بڑا دعویٰ فرما رہے ہیں کہ مانگ ہے صحابی جو تم مانگنا چاہتا ہے. اب صحابی بھی بڑے عاشق رسول تھے، انہوں نے بھی دنیا کی کوئی شے نہیں مانگی، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی سونا، نہ کوئی چاندی، نہ کوئی گھر، نہ کوئی محل، کچھ بھی نہیں. اور اس صحابی کا بھی عقیدہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کہہ دیا ہے اگر میں مانگوں گا تو وہ عطا بھی کریں گے، کیونکہ ہر مشکل، جو بھی مشکل پیش آتی تھی صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے تھے. تو اس صحابی نے کیا ہی نادر شے مانگی، اور اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہاں پہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں اسی طرح میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت جنت میں بھی کرنا چاہتا ہوں، کہ میں جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. دیکھیں نا عشق کا انداز دیکھیں کہ میں اس دنیا میں تو آپ کی خدمت کر ہی رہا ہوں، یہ میرے لیے شرف ہے، لیکن یہی شرف میں جنت میں بھی مانگتا ہوں. تو ہمیں بھی اس طرح کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی پڑے گی صحابہ کرام کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس درجے کی
تعظیم اور تکریم ہمیں بھی اپنے دل کے اندر رکھنی پڑے گی، جس طرح صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رکھتے تھے۔ اور امام اجل حضرت قاضی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، شفا شریف میں اپنی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر فرماتے ہیں، جان لو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی اسی طرح ہمارے اوپر فرض ہے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر تھی، اسی طرح ہمارے اوپر آپ کے وصال کے بعد بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور اس کا اظہار خصوصاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر مبارک کیا جائے، جب ان کی سیرت بیان کی جائے، جب ان کی حدیث سنی جائے، تو کیسے اظہار ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی مبارک آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کو، لیکن جتنا بھی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ضروری ہے پڑھنا۔ تو لہذا ثابت ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ فرض عین ہے، کہ عبادات کا بھی معاملہ اس کے بعد میں آتا ہے۔ عبادات بھی تب ہی قبول کی جا سکتی ہیں، تب بھی مقبول ہو سکتی ہیں اللہ کے ہاں، جب آپ کے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر ہوگی۔ تو میں انہی الفاظ پر اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی کے اندر اپنی اور اپنے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرنے کی اور بے لوث محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Alors, dans l'islam, aimer, respecter et honorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam occupe une place centrale dans la foi. Les musulmans considèrent que la révérence envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas seulement une marque de politesse ou d'affection, mais une obligation religieuse individuelle, c'est-à-dire un devoir qui incombe à chaque croyant. Le Coran enseigne aux croyants de respecter profondément le messager d'Allah, afin que vous croyiez en Allah et son messager, que vous l'assistiez, le respectiez et l'honoriez. Un autre verset interdit aux croyants de parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans égard. Ne levez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces versets montrent que la dignité et l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent être préservés avec le plus grand respect. Les termes arabes ta'zim et tawqir signifient que reconnaître le grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parler de lui avec respect, suivre sa sunna, éviter toute parole ou attitude irrespectueuse, éprouver de l'amour pour lui, envoyer des bénédictions sur lui, ça veut dire salatu salam. Le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est donc pas seulement verbal. Il se manifeste dans le comportement, la morale et l'obéissance à ses enseignements. Selon un célèbre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun de vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé pour lui que son père, son enfant et tous les gens. Cela montre que l'amour du messager d'Allah fait partie intégrante de la foi musulmane. Les musulmans manifestent ce respect de plusieurs manières. Prononcer sallallahu alayhi wa sallam après son nom et suivre ses enseignements et défendre son honneur avec sagesse et bon comportement, et étudier sa vie, sirat, et adopter ses qualités morales, miséricorde, honnêteté, patience et justice. L'islam enseigne également l'équilibre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le plus noble des hommes, mais il reste un serviteur et messager d'Allah. Les musulmans le vénèrent sans l'élever au rang divin.
Le respect et la vénération du prophète sallallahu alayhi wa sallam constituent une dimension essentielle de la foi islamique. Cet honneur se manifeste pour l'amour sincère, l'obéissance à ses enseignements, la bonne conduite et la préservation de sa dignité dans les paroles et les actes. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے سینٹر کی انتظامیہ آئے گی تو دل کھول کر اس سینٹر کے لیے تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہ دینہ اپنی بات